بلا تاخیر بلا تمہید میں دعوت خطاب دے رہا ہوں اپنے معزز مہمان خصوصی خطیب اہل سنت حضرت مولانا عبد القدوس گجر صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ اللہ نام حبیب خدا، اللہ اللہ نام حبیب خدا، کتنا شیریں اور کس قدر جاں فضا، پھول سے کھل گئے لب سے لب مل گئے، پھول سے کھل گئے لب سے لب مل گئے، جب زباں پہ محمد کا نام آ گیا۔ اے جنت کیا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت کیا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، مگر اے جنت میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں، ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں، ناموس رسول اکرم کی جان دے کے حفاظت کرتے ہیں، جینے کا ہمیں کچھ شوق نہیں، مرنے کی ہمیں کچھ فکر نہیں، وہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں جو حق کی حمایت کرتے ہیں۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام اسٹیج پہ تشریف فرما حضرات علماء کرام، بالخصوص استاد العلماء ولی کامل یادگار اسلاف مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج پہلی مرتبہ آپ کے اس پروگرام میں برادر مکرم مولانا محمد عدنان صاحب کی پرخلوص دعوت پہ دین کی نسبت سے آپ حضرات کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا مل بیٹھنا، تھوڑی دیر ختم نبوت کی بات کرنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، سب کہہ دو آمین۔ عنوان ہے ختم نبوت، بلا تاخیر و تمہید میں اپنے عنوان پہ آغاز کلام کرنے جا رہا ہوں۔ اپنا عنوان شروع کرنے سے پہلے دو مختصر سی باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا، انشاءاللہ ان باتوں کو سن کے آپ کے جذبے میں اور اضافہ ہوگا، کہو انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، پہلی بات، پورا سال عموماً اور بالخصوص ستمبر اور اکتوبر کے مہینہ میں صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر علماء بڑی بڑی ختم نبوت کانفرنسیں، جلسے، سیمینار منعقد کرتے ہیں۔ کیوں؟ الحمدللہ 7 ستمبر 1974 جب غلام محمد قادیانی اور اس کے ماننے والوں کو کافر قرار دیا، اس وقت سے لے کے یہ قادیانی اور آگے ان کے چیلے یہ اس قانون کو ہر موقع پہ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو علماء ستمبر اور اکتوبر ان 2 مہینوں میں یہ کانفرنسیں کر کے پیغام دیتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے بڑوں نے قانون بنوایا تھا، ہم بیدار ہیں، اس قانون پہ پہرا دے رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک پہرا دیتے رہیں گے، کہو انشاءاللہ۔ پہرا کیا دیں گے؟ ہم انشاءاللہ نہیں کہتے، کہہ دو انشاءاللہ۔ اور میں بچوں سے گزارش کروں گا آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں، کیونکہ بچے بچے ہیں، جنت دی گل کرو پھر سبحان اللہ، جہنم دی گل کرو پھر سبحان اللہ۔
مزہ تو تب ہے نا کہ بڑے سنیں سمجھیں اور پھر سبحان اللہ کہیں. اور میری آپ سے گزارش بھی ہے کہ بڑے حضرات تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آ جائیں ماشاءاللہ. یہ بچے انہوں نے تو اپنا جلسہ شروع کیا ہے, آپ تھوڑا تھوڑا آگے آئیں گے انشاءاللہ ماحول بن جائے گا. دوسری بات سنیے گا, جو بھائی اٹھ کر نہیں آیا انشاءاللہ وہ اٹھنے پہ مجبور ہو جائے گا. آپ میں سے ہر بندے نے نام سنا ہے حاجی عبد الوہاب صاحب, سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. حاجی صاحب اپنی زندگی میں ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ اس وقت زمین پہ چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہتا ہے وہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب کو دیکھ لے دامت برکاتہم العالیہ. آپ اندازہ کر لیں حضرت مفتی صاحب کتنی بڑی شخصیت ہوں گی. گزشتہ دنوں حضرت مفتی صاحب ایک ختم نبوت کانفرنس میں گفتگو فرما رہے تھے. حضرت نے عجیب جملہ فرمایا جو بندہ ختم نبوت کا کام کرتا ہے اللہ کی قسم وہ جنتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ جنتی ہے. حضرت ختم نبوت کے کام سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جو ختم نبوت کا جلسہ سننے آ گیا وہ بھی ختم نبوت کے کام میں شامل ہے. میں اور آپ جمع بھی ہیں, وقت بھی ہے, ختم نبوت میں بات بھی کرنے چلا ہوں. انشاءاللہ جیسا ذوق شوق ہوگا اللہ ویسا ہی نوازیں گے. کہو انشاءاللہ. میرے بھائیو بلا تاخیر میں اپنی بات کا آغاز کرنے لگا ہوں. 3 باتیں میں نے آپ حضرات کے گوشت گزار کرنی ہے. نمبر 1 عقیدہ ختم نبوت کیا ہے. نمبر 2 عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے. 7 ستمبر 1974 کو کیا ہوا تھا. پہلی بات عقیدہ ختم نبوت کیا ہے تو ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبوت کا وہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا وہ چلتے چلتے میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گیا. اب میرے محبوب کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں, وہ قرب قیامت تشریف لائیں گے. نبی بن کے نہیں, میرے اور آپ کے نبی کے امتی بن کے آئیں گے. اب میرے محبوب کے بعد اگر قیامت تک کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال, کذاب, جھوٹا, بے ایمان, لعنتی تو ہو سکتا ہے, اللہ کا نبی ہو سکتا. سارے نہیں بولتے, سارے بولے نا. اللہ کا نبی ہو سکتا. یہ میری ذات کا نعرہ نہیں ہے, یہ حضور کی ختم نبوت کا نعرہ ہے. اس پہ خاموش رہنا یا یہ کہنا کہ میں تو بڑا ہوں, میں تو جناب یوں ہوں. میں نے کہا نا, سب کچھ نبی کی ختم نبوت کے صدقے ہے, اس لیے کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے. میرے نبی کے بعد قیامت تک جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال, کذاب, بے ایمان تو ہو سکتا ہے, اللہ کا نبی ہو سکتا. میرے بھائیو سنیے گا, یہ عقیدہ ختم نبوت ہے. عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے تو یاد رکھیے گا قرآن کریم میں 100 آیات ہیں جن میں عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا گیا. 210 احادیث مبارکہ ہیں جن میں عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا گیا. صحابہ کا پہلا اجماع ہوا تو اسی مسئلے پہ ہوا. اس سے بھی بڑھ کے سنیے گا, آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت فرمانے کے بعد جو 23 سالہ زندگی مبارکہ ہے اس میں دین کے دفاع اور دین کی اشاعت کے لیے جو جنگیں اور غزوات لڑے گئے ان میں جو شہداء کی تعداد ہے وہ 259 ہے. اور ایک جنگ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی اس میں شہداء کی تعداد 1200 ہے. ادھر 23 سالوں میں 259 شہید ہیں, ادھر ایک جنگ میں 1200 شہید ہیں. اور اس سے بھی بڑی بات سنیے گا, ان 1200 صحابہ کے اندر 700 صحابہ ایسے تھے جو قرآن کے حافظ بھی تھے, قرآن کے قاری بھی تھے. میرے بھائیوں میں نے 2 باتیں عرض کر دی ہیں. نمبر 1 عقیدہ ختم نبوت کیا ہے. نمبر 2 عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے. اب ذرا تیسری چیز کی طرف آئیے. 7 ستمبر 1974 کو کیا ہوا میرے بھائیوں توجہ رکھنا. 1970 کا الیکشن ہوتا ہے. قادیانیوں نے ایک جماعت کو ووٹ بھی دیا, ایک جماعت کی سپورٹ بھی کی ہے, اور اس وقت 40 لاکھ روپیہ انہوں نے اس جماعت پہ
خرچ کیا تاکہ یہ جماعت جیتے، یہ جماعت آگے آئے، اس جماعت کا وزیر اعظم بنے۔ وہ جماعت کون سی جماعت ہے؟ میں نے کہا وہ جماعت پیپل پارٹی ذوالفقار علی بھٹو مرحوم رحمت اللہ علیہ کی جماعت ہے کہ یہ جیتے، یہ آگے آئے۔ ووٹ بھی دیا اور انہوں نے خرچ بھی کیا، اللہ کا کرنا ہوا، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم رحمت اللہ علیہ وزیر اعظم بن گئے۔ اب پوری دنیا کے اندر قادیانیوں نے خوشیاں منانا شروع کی ہیں۔ بھائی کیا ہو گیا؟ کہتے اب ملک میں ہم اپنا کام کریں گے، اپنے مذہب کو پھیلائیں گے، اب قادیانیت کو پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں قربان جاؤں، میرے رب نے کہا ہوگا قادیانیوں منا لو جتنی خوشیاں منانی ہیں، مجھے بھی رب کہتے ہیں میں مروانے پہ آؤں تو لنگڑے مچھر سے نمرود کو مروا دیتا ہوں، میں بچانے پہ آؤں تو ابراہیم کو زندہ آگ سے باہر نکال لیتا ہوں۔ اگر یہی ذوالفقار علی بھٹو تمہیں کافر قرار نہ دے تو مجھے رب نہ کہنا۔ کہہ دو سبحان اللہ، کوئی حرج والی بات نہیں۔ بچے آپ میرا بیٹا آپ خاموشی سے بیٹھو، یا پھر آپ کو اٹھنا پڑنا ہے یا خاموشی کے ساتھ بیٹھو۔ بولیں گے انشاءاللہ، ابھی تھوڑی سی لائن چلنے دیں، انشاءاللہ ہر بندہ بولے گا۔ میں نے کہا دیکھیے میرے بھائی کیا ہوا، میں مختصر سی تحریک آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ اہل علم علماء تشریف فرما ہیں، ان کو تو سبق سنانا چاہتا ہوں، لیکن آپ کو یہ سبق یاد کروانا چاہتا ہوں۔ ہر بندہ اپنے شجرے یاد کرتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر اپنا شجرہ یاد نہ بھی ہوا تو گزارا ہو جائے گا۔ لیکن نبی کی ختم نبوت کا مسئلہ اور نبی کی ختم نبوت کے لیے جو تحریکیں اور قربانیاں دی گئی ہیں ان کو یاد رکھنا یہ میرے ایمان اور آپ کے ایمان کا جز ہے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم بن گئے، قادیانی خوش ہیں۔ چلتے چلتے 1974 آیا، نشتر کالج ملتان میں اسٹوڈنٹ جماعتوں کا الیکشن ہوتا ہے۔ آج بھی کالج یونیورسٹیوں میں اسٹوڈنٹ جماعتوں کے الیکشن ہوتے ہیں۔ جب الیکشن ہوا مسلمان بھی الیکشن میں کھڑے ہوئے، قادیانیوں نے اپنے نوجوان بھی کھڑے کیے اور انہیں بڑا بھروسہ تھا حکومت ہماری ہے، افسر شاہی ہماری بات مانتی ہے، ہمارے نوجوان جیتیں گے۔ لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ الیکشن ہوتا ہے، نبی کے دشمن ہار جاتے ہیں، نبی کے غلام جیت جاتے ہیں۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، جب یہ مسلمان نوجوان جیتے نا، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، یار 4 مہینے ہم نے الیکشن کی محنت کی ہے، ہم ذہنی طور پہ تھک گئے ہیں، ہمیں سیر و سیاحت کے لیے جانا چاہیے۔ کہاں جانا چاہیے؟ پشاور چلتے ہیں۔ جانے کی ترتیب کیا ہوگی؟ کراچی سے ٹرین چلتی ہے، براستہ ملتان سرگودا پنڈی پشاور، اس ٹرین پہ سفر کریں گے۔ ایمان والو پوری توجہ کیجئے گا، میں آپ کو کوئی رخ دینا چاہتا ہوں، کوئی لائن دینا چاہتا ہوں، بھولا ہوا سبق یاد کروانا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کیجئے۔ یہ نوجوان ٹرین میں سوار ہوئے ہیں اور ٹرین چلی ہے۔ جب یہ چناب نگر یعنی سابقہ ربوہ پہنچی تو وہاں حکومت تھی قادیانیوں کی، اس وقت ان کا سکہ چلتا تھا۔ کوئی آدمی دکان خریدنا چاہے، مکان خریدنا چاہے، زمین خریدنا چاہے، کاروبار کرنا چاہے، رہائش کرنا چاہے، ان کی مرضی کے مطابق کر سکتا تھا۔ جتنی بھی وہاں پہ افسر شاہی آتی وہ ان کی مرضی کے مطابق آتی۔ گویا قادیانیوں کا وہاں پہ سکہ چلتا تھا اور یہ ظالم یوں کرتے تھے، جو ٹرین بھی ربوہ اسٹیشن پہ آ کے کھڑی ہوتی یہ اس میں اپنا اخبار بھی تقسیم کرتے، اپنا لٹریچر بھی تقسیم کرتے اور اپنے نبی کے نعرے بھی لگاتے۔ اسی طرح جب یہ ٹرین وہاں پہ پہنچی ہے انہوں نے فوراً اس ڈبے کے اندر جس میں مسلمان نوجوان موجود تھے اپنا لٹریچر بھی تقسیم کیا، اخبار بھی تقسیم کیا اور لگے اپنے نبی کے نعرے لگانے۔ اللہ اکبر! یہ نوجوان تو نہ برداشت کر سکے، انہوں نے فوراً سب کچھ واپس کیا۔ جب انہوں نے نعرہ لگایا تو مقابلے میں انہوں نے بھی نعرہ لگایا۔ ذرا بیدار ہو کے جواب دیجئے گا، انہوں نے اپنے جھوٹے نبی کا نعرہ لگایا، مسلمانوں نے نعرہ لگایا تاج و تخت ختم نبوت۔ بھائی جو بڑا ہے جو کہتا ہے میں بڑی بلا میں نبی دی ختم نبوت نہیں بول سکتا وہ نہ بولے، جڑا اپنے آپ کو حضور دا غلام سمجھدا ہے وہ میرے نال ضرور بولے گا تاج و تخت ختم نبوت۔
نعرہ لگا ہے، آپس میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی، ٹرین کا وقت ہو گیا، ٹرین چل پڑی ہے۔ میرے بھائیوں میں آپ کے ذوق کا خیال بھی کروں گا، لیکن مجھے بس تھوڑی سی تمہید باندھنے دیجئے، مجھے بات کا آغاز کرنے دیجئے۔ میرے بھائیوں توجہ رکھنا، ٹرین چلی گئی، 22 مئی 1974 یہ تاریخ تھی۔ انہوں نے پتہ کروایا قادیانیوں نے یہ مسلمان واپس کب آئیں گے اور کس راستے سے آئیں گے۔ انہیں پتہ چلا 29 مئی 1974 کو اسی راستے سے یہ واپس جا رہے ہیں۔ ان ظالموں نے کیا کیا؟ اپنے غنڈے تیار کیے، ان کو ہتھیار بھی دیے۔ اللہ اکبر، کسی کو جناب کچھ غنڈے جو ہیں وہ سرگودا اسٹیشن پہ کھڑے کر دیے، کچھ شہین آباد اسٹیشن پہ کھڑے کر دیے، اور باقی چناب نگر سابقہ ربوہ اسٹیشن پہ چھپ کے کھڑے ہو گئے۔ جب ٹرین سرگودا پہنچی نا، وہ چپکے کے ساتھ اس ڈبے میں سوار ہو گئے۔ جب شہین آباد آئی، اس میں سوار ہو گئے۔ جیسے ہی چناب نگر ربوہ یہ ٹرین پہنچتی ہے، انہوں نے اندر سے حملہ کیا، انہوں نے باہر سے حملہ کیا۔ بہت سے نوجوان زخمی ہو گئے، بہت سے نوجوان شہید ہو گئے۔ بتانے والے بتاتے ہیں اس ڈبے سے خون یوں بہتا تھا جیسے پانی بہتا ہو۔ اللہ اکبر، ٹرین چلی ہے، 1 گھنٹے کا فاصلہ ہے، فیصل آباد کا 1 گھنٹہ لگتا ہے فیصل آباد پہنچنے میں۔ ادھر ہمارے بزرگوں میں سے اس وقت مجلس تحفظ ختم نبوت کے جو ذمہ دار تھے حضرت مولانا تاج محمود رحمت اللہ علیہ، حضرت کو پتا چلا، حضرت نے 1 گھنٹے میں پورے شہر میں اعلان کروا دیا۔ اللہ اکبر، ہزاروں کا ٹھاٹھے مارتا مجمع جو ہے وہ جناب پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو گیا۔ کسی کے ہاتھ میں پانی ہے، کسی کے ہاتھ میں شربت ہے، کسی کے ہاتھ میں دودھ ہے، کسی کے ہاتھ میں پیسے ہیں۔ عورتیں زیور لیے کھڑی ہیں، نوجوان خون دینے کے لیے قطار در قطار کھڑے ہیں۔ میں نے کہا کیوں کھڑے ہو؟ کہتے اس لیے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ بھائی ٹرین پہنچتی ہے، شہداء کو دفن کے لیے ان کے انتظام شروع ہو گئے، زخمیوں کو ہسپتال پہنچایا گیا۔ ادھر ہماری مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی امیر حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ حضرت ملتان آ گئے۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ یہ تحریک آپ کے سامنے لا رہا ہوں، میرے بھائیوں توجہ رکھنا۔ حضرت آئے، اجلاس ہوا، تحریک چلے گی، اس میں علماء دیوبند بھی تھے، علماء بریلوی بھی، علماء اہل حدیث بھی۔ ختم نبوت کی بات ہے، بہت اہم مسئلہ ہے، سب نے اتفاق کیا تحریک چلے گی۔ تحریک کیسے چلے گی؟ فرمایا تحریک اسمبلی کے اندر بھی چلے گی، اسمبلی کے باہر بھی چلے گی۔ اب درمیان میں نہیں رکیں گے، یا تو قانون بنوا کے چھوڑیں گے یا اپنا تن من دھن نبی پہ قربان کر دیں گے۔ لیکن میں کسی کی خدمات کا انکار نہیں کرتا، لیکن جو حقیقت ہے اس حقیقت کو بھی کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اسمبلی سے باہر تحریک چلتی ہے، مسالک سارے ہیں، لیکن قیادت حصے میں آتی ہے تو علماء دیوبند کے سپوت حضرت مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ کے حصے میں آتی ہے۔ ادھر اسمبلی کے اندر تحریک چلتی ہے، علماء اور بھی تھے، میں ان کی جناب کام کو، ان کی خدمات کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ لیکن اسمبلی کے اندر اگر قیادت حصے میں آتی ہے تو حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے حصے میں آتی ہے۔ ایمان والو، یہ تحریک چلی ہے اور مسلسل 90 دن چلی ہے۔ کتنے دن؟ بولو یار، کتنے دن؟ ابھی تو 90 منٹ بھی نہیں ہوئے پروگرام شروع ہوئے اور آپ تھک گئے۔ کتنے دن؟ 90 دن۔ میرے بھائیوں سنیے گا، یہ تحریک 2 حصوں میں ہے، ایک اسمبلی کے باہر، ایک اسمبلی کے اندر ہے۔ ختم نبوت کانفرنس سننے آئے ہو تو کوئی نہ کوئی بات اپنے دل و دماغ میں لے کے جائیے۔ اسمبلی کے اندر تحریک شروع ہوتی ہے۔ میں نے صرف ایک منظر جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے اور حدیث مبارکہ پڑھی ہے، میں نے صرف ایک منظر آپ کے سامنے رکھنا ہے، زیادہ لمبی بات نہیں کرنی۔ میرے بھائیوں توجہ رکھنا، ادھر مسلمانوں کی طرف سے حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ قیادت کر رہے ہیں، ادھر مرزا ناصر ہے۔ قومی اسمبلی کا سیشن سجا ہوا ہے۔ سپیکر قومی اسمبلی نے کہا حضرت مفتی صاحب اس پہ کوئی قرآن کریم کی آیت کو پڑھ دینا، چونکہ حضرت کو پتا تھا، سپیکر قومی اسمبلی کو پتا تھا کہ ادھر تو قرآن ہوگا لیکن ادھر قرآن نہیں ہوگا۔ اس نے حضرت کو کہا حضرت کوئی قرآن کی آیت پڑھ دیں۔ حضرت مفتی صاحب کھڑے ہوئے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضرت
بہت اچھا، مرزا ناصر کو کہا تو بھی کوئی قرآن کی آیت پڑھ۔ میں نے کہا یہ دجال کھڑا ہوا، اللہ اکبر، ہو قادیانی جھوٹا نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، ہو قادیانی مکاری نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کھڑا ہوا، یہ بھی پڑھتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ممبران قومی اسمبلی پریشان ہو گئے، حضرت نے بھی آیت وہی پڑھی ہے، اس نے بھی آیت وہی پڑھی ہے۔ میں نے کہا مجھے کہنے دینا، سچے نبی کے امتی بھی سچے ہیں، اور جھوٹا دعوے دار جو نبوت کا ہے اس کے ماننے والے بھی جھوٹے ہیں۔ اس کے ماننے والے بھی کیا ہے؟ سارے نہیں کہتے، سارے کہہ دو اس کے ماننے والے بھی کیا ہے؟ یہ دور و دیوار گواہ ہو جائیں گی، آپ ختمی نبوت کی گواہی دیتے تھے۔ میں نے کہا اس کے ماننے والے بھی کیا ہیں؟ اس کے ماننے والے بھی جھوٹے ہیں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب کیا مطلب؟ میں نے کہا غلام محمد قادیانی کتنا بڑا جھوٹا تھا، میں زیادہ نہیں، صرف ایک حوالہ دینے لگا ہوں اپنی بات سمجھانے کے لیے۔ اس کی کتاب ہے ایک غلطی کا ازالہ، اس میں کیا کہتا ہے؟ اس میں کہتا ہے یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے نا محمد الرسول اللہ، کہتا ہے نعوذ باللہ، رسول سے مراد بھی میں ہوں، محمد سے مراد بھی میں ہوں۔ میں کیا اپنی شکل ویخ، جڑا کانا ہوئے وہ تے نبی نہیں ہو سکتا۔ محمد تو امام الانبیاء کو کہتے ہیں، محمد تو امام الانبیاء کو کہتے ہیں۔ کہہ دو صلی اللہ ہو۔ کیا مطلب؟ اہل علم تشریف فرما ہے، جو وقت کا نبی ہونا اس کے حسن اور علم کا اگر پوری امت مل کے مقابلہ کرنا چاہے تو مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو میں نے کہا یہ تو نبی کا مقام ہے، امام الانبیاء کا مقام کیا ہوگا؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ ایدہ ایک مرید سی، کی سی؟ مرید سی، وہ لے آیا کیمرہ، انہوں نے کہا جی تہاڈی کھچنی ہے تصویر۔ کی کھچنی ہے؟ بول دے نہیں یار، نیانے بچے نہیں بولیں گے، بڑے بولیں گے۔ کی کھچنی ہے؟ انہوں نے کہا او کیوں؟ انہوں نے کہا جی مسلمانہ نے کانا کانا کہہ کے دھوڑ کڈی پئی ہے۔ کی کہہ کے؟ کہہ لو یار کی کہہ کے؟ اچھا کئی بندے صوفی بن جانے بھی کانا کہاں کہ کی ہوئے گا۔ حضرت مفتی صاحب بیٹھے ہیں، قادیانی کو کانا کہنے پہ بھی ثواب ملتا ہے، ہونتے کہہ لو کی کہہ کے؟ انہیں کیا پھر؟ انہیں کہا جی تسیاں پورا زور لا کے بند اکھ کھولنی ہے کہ میں تہاڈی تصویر کھچ لینی ہے تے اخبار تے لا دینی ہے تے کتے کتے اخبار آندا سی تے اسی روڑا پا دینا بھی ساڈے نبی دیاں دونے اکھاں کی نے۔ کہنے لگا شاباش، بڑا سمجھدار امتی ہے میرا، اللہ اکبر۔ میں کہا ڈوب کے مار جاؤ، نبی امتی نو دسدا ہے، امتی نبی نو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہنے لگا یار تسی تصویر تا کھچن لگے ہیں، ایک کام ہور نہ میں کراں، ذرا نہا تو آواں۔ انہوں نے کہا جنہ مرضی نہا تو لے، جڑی ربوں لعنت پئی اتر نہیں۔ وہ نہا تو کیا آیا، بابو شابو بن کے آیا، آ کے اللہ اکبر جدوں بیٹھا نا تے سارے ہسن لگ پے۔ انہیں کیا ہون کی ہویا؟ وہ کہنے لگے جی سانو تو ہون پتہ لگا، اسی سمجھدے سی بھی تہاڈی اکھ خراب ہے، تہاڈا تے دماغ بھی خراب ہے۔ انہوں نے کہا او کداں؟ کہنے لگا او کداں؟ کہنے لگا سجا پیر کھبے چ پایا تے کھبا۔ میں نے کہا یہ ظالم نعوذ باللہ اپنے آپ کو محمد کہتا ہے۔ میں نے کہا آنا ذرا، میں نے تھوڑی سی تمہید باندھی ہے، ذرا آپ کے ایمان کو بھی تازہ کرو۔ میں نے کہا مجھ سے پوچھ محمد کسے کہتے ہیں؟ میں نے قرآن کھولا، میں نے کہا قرآن بتا میرے نبی کا نام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ۔ میرے نبی کا کام کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کی ختم نبوت کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کی رحمت کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ میرے نبی کا اخلاق کیا ہے؟ وانک لعلی خلق عظیم۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کی معراج کیا ہے؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کی ہجرت کیا ہے؟ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کا چہرہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے والضحیٰ۔ میرے نبی کی زلفیں کیا ہیں؟ واللیل
اذا سجا میرے نبی کا سینہ کیا ہے، الم نشرح لک صدرک میرے نبی کی آنکھیں کیا ہے، ما ساق البشر میرے نبی کا بولنا کیا ہے، وما ينطق عن الهوى میرے نبی کی زبان کیا ہے، لا تحرک به لسانک لتعجل به میرے نبی کے ہاتھ کیا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما قرآن بتانا میرے نبی کا لباس کیا ہے، وثیابک فطاہر میرے نبی کی کملی کیا ہے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر اے قرآن بتانا میرے نبی کا زمانہ کیا ہے، قرآن کہتا ہے والعشر میرے نبی کا شہر کیا ہے، لا اقسم بہذا البلد اے قرآن بتانا میرے نبی کی ازواج کیا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت اے قرآن بتانا میرے نبی کی بنات کیا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک اے قرآن بتانا میرے نبی کے صحابہ کیا ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون اے قرآن بتانا میرے نبی کا نماز روزہ کیا ہے، قرآن کہتا ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین اے قرآن بتانا میرے نبی کی بلندی کیا ہے، قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ تو پھر مجھے کہنے دینا کہ کائنات کی تخلیق کا میرے مولا تو سبب ہے، کائنات کی تخلیق کا میرے مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، توحا سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ اسے کہتے ہیں محمد، کہہ دو سبحان اللہ، سارے مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ کہتا مولوی صاحب تو نے قرآن پڑھا، علماء کو سمجھ آیا، ہمیں سمجھ، میں نے کہا پھر سوچنا چاہیے نا، انگلش سمجھ آتی ہے، ریاضی سمجھ آتی ہے، سائنس سمجھ آتی ہے، کمپیوٹر سمجھ آتا ہے، موبائل سمجھ آتا ہے، نہیں سمجھ آتا تو قرآن سمجھ نہیں آتا۔ چلو میں تانا نہیں دیتا، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا تمہارا کام ہے، مفہوم سنا دینا میرا کام ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے بھائیو سنیے گا، میں نے کہا یہ کانا کہتا ہے نعوذ باللہ میں محمد ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس ہستی کو کہتے ہیں؟ حضرت حسان آ گئے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حافظ شیرازی آ گئے، یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن السنا كما كان حقه بعد خدا۔ بزرگ توئی قصہ مختصر، حضرت شیخ سعدی آ گئے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میں نے کہا ہاں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب آ گئے، اس صورت نو میں جانا کھا، جان آکھاں کے جانے جہانا کھا، سچ آکھاں کے رب دی شانا کھا، دے شان تو شانہ سب بنیاں سبحان اللہ۔ ما اجملہ کا، ما احسنہ کا، ما اکملہ کا، کتھے مہر علی، کتھے تیری سنا، گستاخ اکی کتھے جا لگیاں۔ حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آ گئے، اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بسط کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ سہن حسن پھیلا، کائنات حسن پھیلی تو لامحدود تھی، سمٹی تو ایک تیرا نام بن کے رہ گئی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا، مصور نے تصویر انج دیئے کھنچی، محمد بنا رب قلم توڑ دیتی۔ تو اڈی مرضی ہے کاڑے والے نہ بولو، کہہ جو سبحان اللہ۔ میری آواز تو میرے بھائیو توجہ رکھنا، ذرا مل کے کہہ دیں سبحان اللہ، گونج پڑ جائے، مل کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میں نے کہا بھائی کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں نے کہا میں نے قرآن بھی پیش کیا، صحابہ سے لے کے اولیاء اللہ تک پیش کیے، اب اس طالب علم کا دل کرتا ہے ایک حاضری اپنی بھی لگوائے کہ محمد کسے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا نظریہ ہے جب نبی کا شان بیان ہوتا ہے مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا سننا ذرا میرے نبی کا مقام کیا ہے، اگر تم مجھ سے پوچھے گا میں تو اپنے نبی کا تعارف یوں کروایا کرتا ہوں کہ جو حضور انور ہیں، دو جہاں کے پیغمبر ہیں، محبوب رب انور ہیں، جو شافی محشر ساقی کوثر خلق عظیم رحمت للعالمین ہیں، جو کائنات میں برتر ہیں، محبوب رب اکبر ہیں، خدا کی قسم تمام نبیوں کے افسر ہیں۔
میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ میں نے کہا اگر طالب علم سے پوچھے گا میں تو اپنے نبی کا تعارف یوں کروایا کرتا ہوں کہ جو حسین ہیں، دل نشین ہیں، محجبین ہیں، بہترین ہیں، بالیقین ہیں، جو صاحب جمال ہیں، صاحب کمال ہیں، رحمت سے مالا مال ہیں، فضل ذوالجلال ہیں، جناب آمینہ کے لال ہیں۔ میں نے کہا میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ یہ میرے نبی کا مقام ہے، اگر وہ بولیں تو اللہ کا قرآن بنتا ہے، اگر ہاں کریں تو چیز حلال ہوتی ہے، اگر نہ کریں تو چیز حرام ہوتی ہے، اگر چہرہ ظاہر کر دیں دن کو اجالا ملتا ہے، زلفیں بکھیر دیں رات کو اندھیرا ملتا ہے، نظر اٹھا دیں آسمان کو بلندیاں ملتی ہیں، نظر جھکا دیں زمین کو وسعتیں ملتی ہیں، براق پہ سوار ہوں تو معراج ہوتا ہے، صدیق کے کندھے پہ آئے تو ہجرت ہوتی ہے۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے، میرے نبی کو پسینہ آ جائے گلشن مہکنے لگتے ہیں، یہ میرے نبی کا مقام ہے، میرا نبی مسکرا دے تو جنت کو بہاریں مل جاتی ہیں۔ میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ میرے نبی کا شان کیا ہے؟ میں نے کہا سنیے میرے نبی کا مقام ہے، جب تک کائنات میں نہیں آئے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ میرے نبی نے کائنات میں قدم رکھا، اللہ نے اندھیرے کو اجالے میں بدل دیا، یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ جب تک کائنات میں نہیں آئے ہر طرف خزاں ہی خزاں ہے، میرے نبی نے کائنات میں قدم رکھا، اللہ نے خزاں کو بہار میں بدل دیا، یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ اماں کے شکم میں آتے ہیں، آسمان کے ستاروں سے آواز آتی ہے، آخری نبی کی اماں تجھے سلام ہو، یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ اگر اماں کے شکم میں آتے ہیں، اماں پتھروں پہ قدم رکھتی ہیں، اللہ پتھروں کو بھی نرم کر دیتے ہیں، یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ اگر اماں کے شکم میں آتے ہیں، اماں پانی لینے کے لیے کنویں پہ جائیں، ڈول کھینچنا نہیں پڑتا، رسی کو ہاتھ لگاتے ہیں، پانی اٹھ کے قدم چوم لیتا ہے، یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ چاند کو اشارہ کریں دو ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے، بیمار بکری پہ ہاتھ پیر دیں اللہ صحت مند فرما دیتے ہیں، بیمار اونٹنی پہ سوار ہو جائے اللہ تیز رفتار بنا دیتے ہیں۔ ابو جہل مٹھی میں کنکر لے کے آئے، میرے نبی اشارہ کرے وہ بھی میرے نبی کی گواہی دیتے ہیں، یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ قدموں میں ذرہ آئے ستارہ بنتا ہے، چھوٹا آئے بڑا بنتا ہے، بد تہذیب آئے با تہذیب بنتا ہے، بد اخلاق آئے با اخلاق بنتا ہے، عرب کے بدو آئے زمانے کے امام بنتے ہیں، یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ میرے نبی کے قدموں میں کالے رنگ کا بلال آئے، چلتا فرشوں پہ ہے، آواز اللہ کے عرشوں پہ آتی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ مفتی صاحب نے بھی آیت وہی پڑھی ہے، مرزا ناصر نے بھی آیت، مفتی صاحب سے کہا گیا حضرت ترجمہ کر دیں، بس میں بات کو سمیٹنے لگا، میرا وقت ہو رہا ہے، مفتی صاحب ترجمہ کر دیں۔ آپ نے وخاتم النبیین کا ترجمہ فرمایا کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، اب قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا۔ اس ظالم کو کہا کہ تو بھی ترجمہ کر، اس کا کام دھوکہ دینا تھا، دو نمبری کرنا تھا۔ کیا کہتا ہے؟ کہتے دیکھیے دو لفظ ہے، ایک ہے خاتم ایک ہے نبیین۔ کہتے ہیں خاتم کا معنی لغت میں مہر ہے، یہ دیکھ لو لغت اگر یقین نہیں آتا، نبیین نبی کی جمع ہے، تو کیا ترجمہ ہوا؟ کہتا ہے ترجمہ ہوا نبیوں کی مہر۔ کیا مطلب؟ کہتا ہے وہ مہر جو پہلے اللہ کے پاس تھی، اللہ وہ مہر لگاتے تو نبی نبی بنتا، اب وہ مہر اللہ نے حضور کو دے دی، وہ جس پہ مہر لگاتے جائیں گے نعوذ باللہ وہ نبی بنتا چلا جائے گا۔ ممبران قومی اسمبلی پھر پریشان ہو گئے، اب ہوگا تو کیا ہوگا؟ آیت انہوں نے بھی وہی پڑھی، آیت اس نے بھی وہی پڑھی، ایک ترجمہ انہوں نے کیا ایک ترجمہ اس نے کر دیا، اور کہتا ہے لغت سے ثابت ہے، میں قربان جاؤں اسے پتا نہیں تھا کہ اس کا واسطہ حضرت نانوتوی کے روحانی پرزن سے ہے، اسے پتا نہیں اس کا واسطہ اس مدرسے کے طالب علم سے ہے کہ جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے، جو رند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر مغاں کہلایا ہے، ہر موج یہاں ایک دریا ہے، ایک ملت ہے ہر فرد یہاں گونجا تھا ابد تک گونجے گا آوازہ اہل درد یہاں۔ حضرت مفتی صاحب کہنے لگے او ممبران قومی اسمبلی بات ٹکانے پہ آ لگی ہے، جیسے ہم پرے پنچایت میں کہتے ہیں نا کہ اس گالتے ٹک لگے گا، مفتی صاحب فرمانے لگے اس بات پہ فیصلہ ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہا مرزا ناصر قرآن تیرے پہ اترا ہے یا قرآن میرے پہ اترا ہے؟ کہتا نہ میرے پہ اترا نہ آپ پہ اترا، کس پہ اترا؟ آمینہ کے لال پہ اترا۔ فرمایا جو ترجمہ قرآن کا آمینہ کے لال جانتے ہیں
وہ کوئی اور نہیں جانتا۔ میں علماء کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں، قرآن کا معنی، قرآن کا مفہوم، قرآن بھی حضور سے لیں اور مفہوم بھی حضور سے لیں تو کبھی فتنہ کھڑا نہیں ہوتا۔ اسی طرح حدیث بھی صحابہ سے لیں، حدیث کا مفہوم بھی صحابہ سے لیں تو کبھی فتنہ کھڑا نہیں ہوتا۔ خیر مفتی صاحب نے کیا کہا کہ ایک ترجمہ تو نے کیا ہے، ایک ترجمہ میں نے کیا ہے، اللہ کے نبی سے بڑھ کے کوئی قرآن کا ترجمہ تفسیر نہیں جانتا۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، کہا اپنا ترجمہ تو نبی سے ثابت کر دے، تو سچا میں جھوٹا، یا میں ثابت کرتا ہوں میں سچا تو جھوٹا، وہ کہاں سے ثابت کرتا؟ خاموش ہو گیا، بولتی بند ہو گئی۔ حضرت مفتی صاحب کھڑے ہوئے، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ پوری اسمبلی گونج کے کہتی ہے تاج و تخت ختم نبوت۔ اللہ اکبر۔ عامر بھائیو آخری بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے اور آپ کو بھی ختم نبوت کے سپاہی بننا ہے یا نہیں بننا؟ جن نے بننا ہے ہاتھ کھڑا کرے، بننا یا نہیں بننا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ میں نے کہا سب سے پہلا کام، کسی قادیانی سے ہماری کوئی یاری نہیں، کسی قادیانی سے ہماری کوئی یاری، گونج کے کہنا نہیں، پتہ چلے نبی کے دیوانے بیٹھے، کسی قادیانی سے یاری، دوستی، رشتہ داری، کاروبار، تعلق، لین دین۔ میں نے کہا جو حضور کا نہیں وہ ہمارا، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا۔ نمبر 2، میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں، میں تعالی نہیں کر رہا، میں کوئی ڈرامے بازی نہیں کر رہا، یہ میرے اکابر کا طرز رہا ہے کہ ہاتھ باندھ کے منت کرنا کہ لوگوں قادیانیوں کی مصنوعات کو چھوڑ دو، قادیانیوں کی مصنوعات کو چھوڑ دو۔ بالخصوص شیزان بوتل ہے، جوس ہے، مثالیں ہیں، حضرات کے پاس پورا لٹریچر ہے، جو چیزیں قادیانی تیار کرتے ہیں، میں نے کہا اس سے ایک بڑا منافع کا حصہ وہ میرے اور آپ کے نبی کی ختم نبوت کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ آئیے دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، آج یہاں سے ارادہ کر کے اٹھیے جو حضور کا نہیں وہ ہمارا۔ نمبر 2، میں نے کہا کوئی بندہ کہے نا، کوئی بندہ کہے یار اس بندے کا والد اس کے لیے دعا کرتا ہے، لوگ کہتے تو بڑا خوش قسمت ہے۔ کسی کو کہے نا تیری والدہ دعا کرتی ہے، وہ کہتے تو بڑا خوش قسمت ہے۔ تیرا استاد دعا کرتا ہے، تیرا پیر دعا کرتا ہے۔ میں نے کہا جس کے لیے گنبد خضرا میں حضور دعا کرے، ٹلی سبحان اللہ۔ اصل میں تو آڑے تو دور بہت ہاں، اچا بیٹھا لاگے ہوں نا پھر مزہ آنا سی۔ اللہ اکبر، لاگے تے نیانے بیٹھے نے، ان اپنا جلسہ شروع کیتا ہے۔ میں نے کہا جس کے لیے حضور دعا کریں روضہ انور میں نے کہا دعا کریں، دعا کرتا ہے جو زندہ ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ بولتے نہیں۔ میں نہیں کہتا، مولانا محمد علی جلندری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو بندہ ختم نبوت کا کام کرتا ہے گنبد خضرا میں اللہ کے نبی اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آؤ میرے بھائیو ارادہ کرو انشاءاللہ اپنے وقت اپنے ملک کے لیے بھی قربانی دیں گے۔ اس ملک کا ایک ایک انچ ہمیں اپنی جان سے پیارا ہے، کہہ دو بے شک۔ چاہے تو سمینا لاڑی پاؤ، لیکن میں گالے کہنی ہے بھی اس ملک نا سب تو بہتا پیار مولویاں نو۔ کہنا نو بول دے نہیں، کہنا نو ہے ہوں ٹلے بول دیو، کہنا نو تسی کہو گی جی ایک ہی گل ہوئی۔ میں کہا ذرا پتہ کرو، روزانہ 50,000 پاسپورٹ بن رہا، کنا 50,000، 5,000 عمرے کے لیے، 45,000 اس ملک کو چھوڑنے کے لیے۔ میں کیا مولوی تا نہیں چھڑ کے نسدے پہ، تھوڑے جے حالات کی بگڑے تسی ملک چھڑنا شروع کر دیتا، اپنی فیکٹریاں پٹنیاں شروع کر دیتیاں۔ اسی جیوان گے بھی تھے تے مران گے بھی تھے، کہو انشاءاللہ۔ ہمارے مہمان تشریف لا رہے ہیں، بس میں بات کو سمیٹوں۔ بیدار بیٹھے ماشاءاللہ، جو بیدار بیٹھے ذرا ختم نبوت کا نعرہ لگائے نا ماشاءاللہ۔ تاج و تخت ختم نبوت، گونج پڑنی چاہیے، تاج و تخت ختم نبوت۔ آؤ میرے بھائیو بات کو سمیٹنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا میں نے مختصر آپ حضرات کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کو رکھا، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو رکھا۔ 7 ستمبر 1974، اللہ اکبر۔ میں یہاں سلام عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے کسی سیاسی جماعت سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن جس نے قربانی دی ہے اگر اس کا تذکرہ نہ کیا جائے تو یہ اس کے ساتھ نا انصافی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو جیسے تھے میرا رب جانے، لیکن وہ جاتے ہوئے جو کام کر کے گئے ہیں ختم
ختم نبوت کا قانون بنا کے دستخط کرتے وقت یہ جملے تھے، لوگوں میں ختم نبوت کے قانون پہ دستخط نہیں کر رہا بلکہ اپنی موت کے پروانے پہ دستخط کر رہا ہوں، اس کے باوجود دستخط کیے ہیں۔ میں نے کہا اس سے بڑا عشق اور کیا ہوگا، اس سے بڑی محبت اور کیا ہوگی۔ آئیے دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، ایک ایک بندہ تنہا تنہا، ہم حضور کی ختم نبوت کے سپاہی ہیں، انشاءاللہ ہم ختم نبوت کا دفاع بھی کرتے رہیں گے، اشاعت بھی کرتے رہیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اگر تم کہو تو ایک مثال سنا دیتا ہوں، اگر سارے سبحان اللہ کہو تو، یا جو ہم اس چکر میں پڑ جاتے ہیں نا بھی 2 4 5 10 کٹھے ہو جائیے، وہ ٹائم ہی لنگ جاتا ہے، وہ کی ہو جاتا ہے، وہ ٹائم ہی لنگ جاتا ہے۔ میں نے کہا 1953 کی تحریک ہے، لاہور مال روڈ پہ کرفیو لگا ہوا ہے، ایک دیوانہ گھر بیٹھا، عجیب سوچ آئی، کہنے لگا یار کرفیو کے ڈر سے نبی کا نام لینا چھوڑ دیں۔ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، اکیلا ہی باہر نکلا اور نکل کے نعرہ لگاتا ہے تاج و تخت ختم نبوت۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا وہاں تو کرفیو لگا تھا، یہاں تو کوئی کرفیو نہیں ہے، تاج و تخت ختم نبوت۔ میں نے کہا جب اس نے نعرہ لگایا، پولیس والے نے آ کے تھپڑ مارا، وہ تھپڑ کھانے کے بعد پھر نعرہ لگاتا ہے تاج و تخت ختم نبوت۔ پولیس والوں نے اٹھا کے اپنی وین میں پھینک لیا، اپنی گنوں سے مارنا شروع کیا، مار کے زخمی کر دیا، اب نہیں بولے گا، اٹھا کے زمین پہ پھینکا، وہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، نعرہ پہلے لگاتا ہے تاج و تخت ختم نبوت۔ پکڑ کے عدالت میں لے گئے، جج کو بتانا نہیں پڑا اس کا جرم کیا ہے، اس نے عدالت میں داخل ہوتے ہی نعرہ لگا دیا تاج و تخت ختم۔ اللہ اکبر۔ جج کہنے لگا 1 سال کی سزا، انہیں پھر نعرہ، 2 سال، پھر نعرہ، 3 سال، پھر نعرہ، 4 سال، جج گیا 20 سال تک۔ میں نے کہا اس دیوانے نے کہا ہوگا جج سال بڑھا کے تو مجھے ڈرانا چاہتا ہے، تجھے پتا نہیں حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ وہ زمین پہ نہیں گرتا، بڑے شوق سے گرتے ہیں دریا سمندر میں، مگر کوئی سمندر دریا میں نہیں گرتا۔ نہ سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے، ستم گروں کی نظروں میں نظریں ملا کے جیے، راہ وفا میں ایک رات کم جیے۔ حیرت کیوں، ہم تو ان کے ساتھ جیے جو مشعلیں جلا کے جیے۔ ہم سبق پڑھ کے آئے ہیں کہ فنا باللہ کی طے میں بقا کا یہ راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ جج کہنے لگا سزائے موت، اس نے جناب خوشی کا اظہار شروع کر دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جج کہتا ہے تجھے چھوڑا نہیں، تجھے سزائے موت دی ہے۔ اس نے کہا جج تجھے کیا پتا زندگی اور موت کیا ہوتی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو ان کے قدموں پہ مرتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو جاتا ہے۔ جج کہنے لگا انہوں چھڑ دیو، اے دیوانہ ہے، ایک ہی ہے۔ انہیں کہا تینوں ہن سر لگی ہے میں دیوانہ ہے، سن لے نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکاة اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مروں میں خواجہ یسرف کی حرمت پہ، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ میں نے کہا عدالت سے نکلتا بھی ہے اور نعرہ بھی لگاتا ہے تاج و تخت ختم نبوت۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبی ختم نبوت کا سچا سپاہی بنائے۔ وما علینا الا